tayo doon.
کوشش کروں گا اس میں کچھ مجھے آپ کو کوشش کروں کہ پراس کا مطلب بڑے رات میں پڑھا کریں ہم اکثر کہتے ہیں لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم جنت کے لیے بنے ہیں. جواب میں لوگ کہتے ہیں آپ تو جنت کا ذکر ایسے کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے باپ کی جاگیر ہو. سامنے کی باتوں سے بات کرنے والی کہتے ہیں جی آپ تو ایسے کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے اور جنت ہمارے لیے بنی ہے اور ہم جنت کے لیے بنے ہیں. جنت کا ذکر آپ اپنے لیے ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کے باپ کی جاگیر ہو. جو باپ کی جاگیر ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جو باپ کی جاگیر بیٹے کے پاس آئے وراثت، یعنی باپ سے وراثت آئی اولاد تک. باپ کا ترکہ اولاد تک آنا یہ کہلاتا ہے وراثت. لیکن وراثت اس کے پاس جاتی ہے جو وارث ہو. وراثت اس کے پاس جایا کرتی ہے جو وارث ہو، جس کی گواہی گھر والے دیں گے یہ وارث ہے. باہر والے وارث نہیں بناتے، گھر والے وارث بناتے ہیں. جس کا گھر ہے وہ وارث بنائے گا، اس کی آگے نہیں کہیں گے ان کا وارث یہ ہے. گھر والوں کو دیکھا جائے گا بہن بھائی کسے کہہ رہے ہیں وارث، رشتے دار کس کو وارث کہہ رہے ہیں. تو ہمیشہ وارث کو بنتا ہے جس کو گھر والے گواہی دیں. باہر والوں کی گواہی سے کوئی وارث نہیں بنتا. جب باہر والوں کی گواہی سے کوئی آپ کے گھر کا وارث نہیں بنتا تو نبی کے گھر کا وارث بغیر گواہی کے محمد والے تو نبی کے گھر والے گواہی دیں گے وارث کون ہے. اب اسی طرح جس کا جو گھر ہوتا ہے وہ اس کا وارث ہوتا ہے. وارث گھر والا ہوا کرتا ہے، باہر والے وارث نہیں ہوا کرتے. اسی لیے کعبے میں علی آئے کیونکہ اللہ نے وارث بنایا ہے جو ہے. اور آپ لاکھ قبضہ کیے جائیں، آپ لاکھ قبضہ کیے بیٹھے رہیں، جو اصلی وارث ہے وہ آ کے قبضہ چھڑا لے گا. جو ہے جو اصلی وارث ہے وہ آ کے قبضہ چھڑا لے گا. اس لیے روایت ہے امام مہدی کعبے پہ ظاہر ہوں گے. یہ صرف ظہور نہیں ہے، یہ اپنی وراثت کی ملکیت کا دعویٰ ہے. جو وارث ہے وہ آ گیا. اور صرف یہی نہیں کہ امام زمانہ کعبے پہ آئیں گے. دیکھیے توجہ، روایت آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ لوگوں میں ضرور محفوظ ہے. جب امام زمانہ تشریف لائیں گے ہمیں کعبے کو کچھ دکھانے کا حکم نہیں. جو لوگ عمرے میں گئے ہیں کعبے، اگر آپ طواف بھی کریں گے اور کعبہ آپ کو نظر آ رہا ہے بجا رہی، تو جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو طواف ایسے کرنا ہے کہ کعبے کی طرف آپ کی پیٹھ نہ ہو. یعنی آپ اگر ترچھے ہو کے چلیں گے تو آپ کا سینہ جو ہے نا بار بار آپ کو آپ کا گائیڈ کرے گا سینہ کعبے کی طرف کرو. یعنی آپ نے یوں کر کے چلنا ہے کعبے کے چاروں طرف، پیٹھ نہیں دکھانی. کیوں؟ اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کی طرف چہرہ کیا جاتا ہے، اس کو پیٹھ نہیں دکھائی جاتی. ہم وہ ہیں، امت وہ ہے جو کعبے کو پیٹھ نہ دکھائے. امام مہدی کے لیے روایت ہے جب آئیں گے تو کعبے کی دیوار سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے. کعبے کی دیوار سے پشت لگائیں گے. اور امام مہدی کا ہاتھ جبریل کے ہاتھ میں ہوگا اور جبریل کو آ کے کہیں گے جس کی بیعت اللہ نے لازم کی ہے وہ آ گیا. آتے جاؤ بیعت کرتے جاؤ، آتے جاؤ بیعت کرتے جاؤ. جو ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ وارث آئے گا اور ملکیت وارث نہیں لے گا. تو ابھی میرا پہلا جملہ زمین کا یاد رکھیے. وارث کون بناتا ہے؟ گھر والے. کہ بھائی یہ وارث ہے. کیا کہتے ہیں وہ جو سرٹیفکیٹ والے کے انتقال کے بعد گورنمنٹ دیتی ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بعد جو بچوں کو دیا جاتا ہے انہیریٹنس سرٹیفکیٹ. ایسا ہی ہے نا، ہے وراثتی کہ بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہوا، ان کی وراثت میں کون کون ہے نا. انہیریٹنس سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. یعنی گورنمنٹ کو اب کیا ہوگا، وہ کیسے ملتا ہے؟ توجہ کیجیے گا. میں نے جو جملہ کہا میں اس کو تبلیغ کر رہا ہوں. آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں چلے گئی امام تبلیغ کی شہادت کی مجلس. میں نے کہا امام تبلیغ کی ضرورت. انہیریٹنس سرٹیفکیٹ میں جو گورنمنٹ دے گی اس میں کیا ہوگا، سارے بہن بھائیوں کو بلایا جائے گا.
बुलाया जाएगा, वालदा भी आए, बहन भाई भी आए, सब दस्तखत करें, ये भी भाई है, ये भी भाई है, ये बहन है, ये ज़ौजा है, सब दस्तखत करेंगे तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देगी। घर वालों ने कह दिया ये वारिस है, गवर्नमेंट कहेगी हम तस्दीक करते हैं, इन्होंने गवाही दी है वारिस है, तो घर वाले हमेशा विरासत की तस्दीक करते हैं। और हम कह रहे हैं जन्नत के हम वारिस हैं, हम कह रहे हैं जन्नत हमारे बाप की मिल्कियत है। आप कहेंगे कैसे? तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, जन्नत जिसको मेहनत पे मिलेगी वो अलग है, मेहनत पे, इबादत पे, ताकत पे जन्नत लेने वाले और हैं। भाई आपने इबादत की, आपको जन्नत मिल गई, आपने नमाजें पढ़ी, आपको जन्नत मिल गई, आपने रोजे रखे, आपको जन्नत मिल गई, आपने हज किया, आपको जन्नत मिल गई। यानी जो जो काम करते जाएंगे उस पर जन्नत सलावत करेंगे। तो जो जो काम करते जाएंगे, नेक काम करेगा। दो तरह के जन्नत के तरीके, काश कभी से भी तकरीर इस पे हो कि किस किस तरीके से जन्नत मिल सकती है। जन्नत में जाने के तरीके क्या क्या हैं? अगर सिर्फ कुरान की आयतों और मासूम की हदीस से बात की जाए कि मासूम ने, कुरान ने, अल्लाह ने, रसूल ने, उसके घर वालों ने, अहले बैत ने जन्नत में जाने के तरीके क्या क्या बताए, अगर इस पर बात की जाए तो पूरा ये एक मौजूद है कि भाई कुरान में अल्लाह कह रहा है हम कुछ लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। अब अल्लाह जो कह रहा है, हिसाब लेने वाला कह रहा है कुछ लोग बगैर हिसाब के जाएंगे। और फिर परवरदिगार ने कुरान में इरशाद फरमाया कुछ लोग जहन्नम में बगैर हिसाब किताब के जाएंगे। मैं अभी सारे तरीके नहीं पढ़ा जो कुरान और हदीसों में, सिर्फ एक दो तरीके आपको बता रहा हूँ कि जन्नत में आने के तरीके। अल्लाह कह रहा है कुरान में कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब के जाएंगे। फिर दूसरी जगह कुछ लोग जहन्नम में बगैर हिसाब किताब के जाएंगे। हिसाब लेने वाला कौन है? अल्लाह। जो हिसाब लेने वाला कह रहा है वो बगैर हिसाब के जाएंगे, हिसाब किताब नहीं होगा। अब ये और बातें किसका नहीं होगा, इस पे बात हो सकती है, किसका नहीं होगा ये बात अभी करेंगे। दूसरा तरीका क्या है? मेरिट पे जन्नत में जाना। मेरिट में जन्नत में कौन जाएगा? मेरिट का मतलब क्या है? नमाजें पूरी जब से वाजिब हुई है, एक नमाज कज़ा ना हो, समझो। मेरिट पे जन्नत देने का तरीका, मेरिट पे जन्नत में कौन जाएगा ये आप मुझे बताइएगा। नमाज जब से वाजिब हुई है, जब से पूरी पढ़ी हो, रोजे जब से वाजिब हुए हैं, जब से पूरे रखे हो, हज जैसे ही वाजिब हुआ फौरन अदा किया हो, उम्रा करता रहा हो, अपने अइज़ा व अक़रबा का हिसाब किताब देता रहा हो, क़ता रहमी ना की हो, रिश्तेदारों से मिलता रहता हो, लोगों के हुकूक में ज़्यादती न की हो, पूरे हुकूक अदा किए हो, हुकूकुल इबाद भी अदा किए हो, हुकूकुल्लाह भी अदा किए हो, और नमाज खाली नमाज अदा न की हो, मारिफत के साथ अदा की हो। देखिए इमाम जाफर सादिक इमाम ने फरमाया कि कुछ लोग जो नमाज पढ़ते हैं, किसी की भी, बहुत सारे लोगों की पूरी नमाज पढ़ ली सबकी पूरी नमाज कबूल नहीं होती। किसी का सिर्फ सजदा कबूल होता है, किसी का सिर्फ रुकू कबूल होता है, किसी का क़याम कबूल होता है, किसी का क़ऊद कबूल होता है। तो आप लोग सुन के परेशान हो गए, इमाम फरमा रहे, कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं फरमा रहा, इमाम फरमा रहे कि कुछ का क़याम कबूल होगा, कुछ का रुकू कबूल होता है। अब पूरी नमाज में ज़ोहर की नमाज पढ़ी, उसमें 2 रुकू कबूल हुए हैं, किसी का सिर्फ क़याम कबूल हुआ है, किसी का सजदा कबूल हुआ है। मौला से पूछा, मौला ऐसा क्यों, पूरी क्यों नहीं होती? कहा जितनी नमाज में उसका दिल हाजिर रहा वो कबूल हो जाता है। जिसकी नमाज में जितना हिस्सा मारिफत के साथ और दिलो दिमाग के साथ अदा किया वो कबूल हो जाता है। जो मारिफत के साथ अदा नहीं किया अल्लाह उसे कबूल नहीं करता। तो कहा मौला तरीका क्या है? अब तरीका मौला अपने चाहने वालों को बता रहे, पूरी नमाज को कबूल करवाने का तरीका। मौला ने फरमाया कबूल करने का तरीका ये अल्लाह की शान के खिलाफ है कि उसे कोई 2 चीजें पेश की जाए, एक ले ले दूसरी छोड़ दो। मौला समझ में नहीं आया। मौला ने फरमाया अपनी नमाज के हर अमल में दुरूद को
ایک بندہ کھڑا ہوں میں میرٹ پہ آؤں گا. ارے میں اور آپ کو بڑے 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 مستقلین راجعین بڑے بڑے علماء یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جنت میں میرٹ پہ آنے کے حقدار ہیں. میرٹ کا مطلب اپنے ڈاکومنٹیشن پہ جائیں گے, پکا لے کے آ رہے ہیں, نماز بھی پوری, روزے بھی پورے, ایسا کوئی ہے نہیں ہے. تو جب جانا ہی نہیں ہے میرٹ میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. جو میرٹ میں جا سکتا ہے وہ ہے, کون ہے وہ بتا رہا ہوں. ہم وہ ہیں جو عبادت کا حکم آنے کے بعد عبادت کریں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو. جو نماز کے حکم آنے سے پہلے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے ہو وہ میرٹ پہ جانے کا. تو میں اور آپ کو میرٹ پہ نہیں آئیں گے. اگر جو میرٹ پہ نہیں جاتا اس کے لیے کیا ہوتا ہے سفارش. بھائی کسی بچے کا میں نے کسی جگہ میرٹ کا ایڈمیشن کا ہو رہا بڑے کالج یونیورسٹی میں, کیا کریں گے؟ ڈونیشن دیں گے. ڈونیشن بہت مہنگا ہے, ڈونیشن میں کیسے سیٹ دیں گے؟ ڈونیشن تو نہیں دے سکتے. تو میرٹ پہ تو جا نہیں سکتے بھائی. اب کیا کریں گے؟ سفارش رہ گئی. بڑے منسٹر سے سفارش کروائیں گے, بڑے کسی بہت بڑے منسٹر نہیں ہوگا وزیروں سے سفارش کروائیں گے, لیکن بہت بڑے وزرا سے سفارش کرائیں گے ہمارے بچے کا ایڈمیشن کروا دیں. میرٹ میں نہیں گیا تو سفارش میں جائے گا. جنت میں سفارش نہیں ملے گی, کسی کا کہنا چلے گا. دنیا میں ہو تو سفارش کہا جاتا ہے, میدان محشر میں ہو تو اسے شفاعت کہا جاتا ہے. شفاعت شفیع روز جزا. شفاعت معصوم اس کی کریں گے جو معصوم والا بن کے آئے گا. جو ہے تو جنت میں آنے کے طریقے پتہ چل گئے. اب تیسرا طریقہ بتا رہا ہوں جس پہ میں نے آج آیت پڑھی ہے امام تقی کی شہادت پہ. جنت میں آنے کا ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. پروردگار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تلک الجنت التی نورث من عبادنا. یہ وہ جنت ہے نورث جس کا وارث بنائیں گے من عبادنا, اپنے بندوں میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم یہ وہ جنت ہے جس کو ہم اپنے بندوں میں سے نورثوں من عبادنا, ہم اپنے بندوں میں سے وارث بنائیں گے جنت کا. جنت وراثت میں ملے گی, جنت کا وارث بنایا گا. لیکن کس کو؟ من کانا تقیہ, جو لوگ تقی ہیں. توجہ توجہ, جنت کا وارث ان کو بنایا جائے گا جو لوگ تقی ہیں. تقی اور ہوتا ہے, متقی اور ہوتا ہے. تقی کون ہے؟ امام تقی ہمارے تقی ہے. متقی کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرے. تقی کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرے. دونوں کا مطلب تقی بھی وہ جو تقوی اختیار کرے, متقی بھی وہ جو تقوی اختیار کرے. تقی اور متقی کا فرق سمجھا رہا ہوں. اچھا متقی کیسے بنے گے؟ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر آسان کی بات بچوں کو سمجھا گیا تاکہ یاد رکھیں. متقی کیسے بنے گے میں سوال کرتا ہوں. عمل سوالے کر کے متقی بنے گے. آپ سلامت رہیں. اسے آپ پوچھتے اگر میں نے اس کو حدیث کو نہ دیکھا تو میں نہیں کہتا عمل سوالے کر کے متقی بنے گے. یعنی نماز پڑھیں گے تاکہ متقی بن جائے. بولے نماز پڑھیں گے کیوں؟ متقی بننے کے لیے. روزہ رکھیں گے کیوں؟ متقی بننے کے لیے. حج کریں گے کیوں؟ متقی بننے کے لیے. زکات دیں گے کیوں؟ متقی بننے کے لیے. سارے نیک عمل کریں گے کیوں؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں. لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم قبولی اس کا عمل کریں گے جو متقی ہوگا. یعنی نماز سے پہلے متقی, روزے سے پہلے متقی, حج سے پہلے متقی, زکات سے پہلے متقی. رسول اللہ نے پوچھا یہ تمام عمل صالح سے پہلے متقی کیسے بنے؟ رسول مسکرا کے فرمایا یا علی حبوں کا تقویٰ, تیری محبت کا نام تقویٰ ہے. تیری محبت کا نام تقویٰ ہے. علی کی محبت اختیار کرو, نماز پڑھو. علی کی محبت اختیار کرو, روزہ رکھو. علی کی محبت اختیار کرو, حج کرو. علی کی محبت اختیار کرو, زکات دو. یعنی ہر نیک عمل کرو لیکن علی کی محبت کے ساتھ, تاکہ متقیوں والا عمل کہلائے. جو آیت آنے کے بعد تقوی اختیار کرے اسے متقی کہا جاتا ہے. جو حکم تقوی سے پہلے تقی ہو اسے تقی کہا جاتا ہے. امام تقی. تقوی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ عام سی تعریف بتا رہا ہوں آپ کو. تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ اس جگہ پہ میں نے عرض کیا تھا, ویسے عرض کر رہا ہوں. تقی کسے کہتے ہیں اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں خوف الہی, خشیت الہی کو تقوی کہا جاتا ہے. لیکن لغت میں اس کی تعریف بتائی گئی ہے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا.
ابھی بارش ہو جائے، لیکن یہ تو پکا فرش ہے، وہ آگے ہے کچا۔ جب بارش ہو جائے اور آپ کو یہاں سے نکلنا ہو گھر تک، یہاں سے وہاں تک کیچڑ ہی کیچڑ ہو، اور آپ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہو، یہاں سے وہاں تک ایسے پار ہو جائیں کہ دامن پہ ایک چھینٹ نہ آئے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے وہاں تک ایسے پار ہو جائیں کہ یہاں سے وہاں چلے جائیں اور دامن میں کوئی چھینٹ نہ آئے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ قسم کھا کے بتائیں میں اور آپ ایسا تقویٰ لا سکتے ہیں؟ بارش بھی ہو رہی ہے، کیچڑ بھی ہے، دامن میں اور پانچوں میں چھینٹ تو آئے گی، تو بھائی متقی کیسے بنیں گے؟ معصوم کے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا، صرف معصوم ہے جو ایسا تقویٰ اختیار کرے۔ میں اور آپ کو بھی بن نہیں سکتے کہ ہمت چھوڑ دیں، تقوی کی کوشش نہ کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا سن لیجئے کہ متقی کیسے بننا ہے، اسی لیے رسول نے فرمایا، رسول فرماتے ہیں علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو یہ جو ایک دو چھینٹیں آئیں گی نا، دامن بچا کے چل رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ ہونے سے بچانا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ چھینٹ آ گئی تو علی کی محبت مجھے کھو دے گی۔ لیکن کوشش یہ کرنی ہے، یہ نہیں کہ کپڑے کالے کر لو علی کی محبت بچا لے گی، نہیں، کپڑے کالے کرنے کا نام علی کی ولایت اور محبت نہیں ہے، اپنے کپڑوں کو اجلا رکھنے کا نام علی کی محبت ہے۔ آواز نہیں مل کے محبت والا، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ آج ہے 29، اگر آج 4 روز ہو گیا تو کرنے کی صحت، چاند نہیں ہوا تو پھر پرسوں میں نے 10 دن کے اعمال لکھے ہوئے، 10 دن میں جو اعمال کریں ہوتا نا کہ ہمارے 10 دن کا ہم نے یہ اعمال کریں، لیکن یہ تو سمجھیے میرے بزرگ نے مجھ سے کہا ذرا پڑھیے گا فلینا ہو جبین عظیم، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے فلینا ہو جبین عظیم، یہ جو 10 کو قربانی دی جاتی ہے، ہم نے ابراہیم اس کو عظیم ذبح سے بدل دیا۔ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے لیکن کہلاتے ہیں ذبیح اللہ، ذبح نہیں ہوئے اسماعیل لیکن لقب کیا ہے؟ ذبیح اللہ، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جو ہے، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا کہلائے، حالانکہ ذبح نہیں ہوئے، ذبح ہوا دمبا۔ اب یہ بھی سمجھ لیجیے، اب بہت ساری باتیں اب عام طور پہ جو نہیں بیان ہوئی انسان جب سنتا ہے نا، انسان کیا ہوگا یہ بیان ہو رہی اور جا کے زیادہ محنت کی ہے، 200 آپ نے دیکھی ہے، بس نہیں معصوم سے پوچھا گیا کسی نے کہ ذرا گوشت پہ زور ہوتا ہے، ایسی گوشت پہ زور ہوتا ہے مسلمان کا، اس میں ذرا اور ہوتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا سب سے بہترین گوشت کھانے کا کون سا ہے؟ معصوم نے فرمایا خود بتاؤں یا قرآن کو بتاؤں؟ خود بتاؤں یا قرآن کو؟ قرآن سے بتائیے، قرآن سے بتائیے، ہمارا بتائیے کون سا بہترین؟ اور نے فرمایا کسی نے آواز دے کے کہا قرآن کا بول، جس کو جو پسند تھا اس نے بتایا۔ معصوم نے فرمایا گوشت مند کا گوشت سب سے بہترین گوشت ہے۔ تب مولا قرآن سے دلیل آپ نے کہا تھا میں تمہیں آیت، مولا نے یہی آیت پڑھی فلینا ہو جبین عظیم والی، اور اس کے آگے پیچھے یہ آئے کہ سنو اگر اس سے اچھا گوشت کسی کا ہوتا تو اللہ اسماعیل کے فدیے کے لیے اسے آسمان کو نازل کرتا۔ اللہ سب سے بہترین کو نازل کرنے والا ہے۔ بات معصوم نے فرمائی اور حدیث سے جا بجا بھری ہوئی ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا یہ خالی قربانی کا دن نہیں ہے، یہ قربانی کا دن ہے۔ وہ سید عمار الحکیم، حکیم خاندان کے بہت بڑے عالم عالم وہ ہوتے ہیں، نظر بھی آتے آتے ہیں حکیم خاندان، سید مسعود الحکیم کا خاندان، بڑے بڑے حیات اللہ ہوتے ہیں، اور ان کا خاندان عمار الحکیم کی تبلیغ کرتے ہیں۔ عمار الحکیم کو پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ عید القربہ، عید الاضحیٰ اور یہ عید الفطر کیا ہے؟ انہوں نے کہا روزوں کی تکمیل کا نام عید الفطر ہے۔ روزوں کی تکمیل کا نام عید الفطر ہے، حج کی تکمیل کا نام عید الاضحیٰ ہے، اور دین
17 محرم ہو گئی, اگر ابھی 17 محرم کو آج میں نے شاپنگ نہیں کی تو بازاروں میں رش ہو جائے گا, اور 18 محرم تک شبیں لگ جائیں گی, پھر 21 رمضان تک ہم شاپنگ نہیں کر سکتے, اور پھر 21 رمضان 22 رمضان کو شبیں قدر آ جائیں گی, اعمال کرنے صبح سے اتمام ہوتا ہے, تو بھائی پھر تو آخر میں رش ہو جائے گا, جلدی جلدی شاپنگ کر لو. تو وہ 10 رمضان سے ہی دماغ سارا شاپنگ پر. اچھا بھائی ہماری ہو گئی, بچوں کی کر لو, کچھ کی کر لو, گھر کی کر لو. تو اللہ نے تو تقوی کے لیے روزے رکھے ہیں, تقویٰ لایا. دیکھیے اچھا قرآن, پھر قرآن پڑھیے. خدا کی قسم میں اکثر یہ کہتا ہوں, قرآن ہم لوگ ترجمے سے نہیں پڑھتے. شیطان نے جو اللہ سے مکالمہ کیا تھا اس میں جملہ تھا, جا کے قرآن میں دیکھیے گا, ورنہ ابھی کہیے میں آپ کو قرآن کھول کے یہیں پہ چبادہ میں دکھا دیا ہوں, اس کے بعد کر دیا ہوں. شیطان نے جو اللہ سے مکالمہ کیا کہ پروردگار میں تیرے بندوں کو بہکاتا جاؤں گا, اللہ نے کہا میں جہنم بھرتا جاؤں گا, تو بہکاتا جاؤ میں جہنم بھرتا جاؤں گا. اس نے کہا سب کو بہکاؤں گا, مغلط بندوں کو نہیں بہکاؤں گا. وہیں پر شیطان نے جملہ کہا میں ان کے لیے بازار سجا دوں گا. میں کہہ رہا ہوں اگر قرآن میں نہیں دکھا سکوں میں اتنا ممبر میں بیٹھنے کا حقدار نہیں ہوں. ابھی کربلا میں رکھے ہوئے قرآن سے آپ کو آیت بتاؤں گا. شیطان نے کہا تھا میں ان کے لیے بازار سجا دوں گا. اب یہ جو سجے ہوئے بازار ہے نا, یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مینجمنٹ نے سجایا ہے. قرآن میں شیطان کہہ چکا ہے اللہ سے, وہاں پر کہہ چکا ہے آدم کو سجدے جاؤ, میں ان کے لیے بازار سجا دوں گا. اسی لیے ہمارے یہاں حکم ہے جب بازار میں داخل ہو تو سورہ ناس پڑھ کے داخل ہو, بازار سے نکلو تو سورہ ناس پڑھتے ہوئے نکلو. کہاں عمل کر رہا ہے, کون عمل کر رہا ہے, کون دین میں ہمیں یاد نہیں رہتا کون عمل کون کر رہا ہے دین میں. تو میرٹ میں تو جنت میں ملے جائے گی نہیں, یا تو شفاعت آل محمد میں جاؤ گے, یا پھر وہ جائیں گے جن کو اللہ جنت کا وارث بنا دے. اور اللہ کہہ رہے جنت کا وارث میں ان کو بتاتا ہوں جو تقی بندے ہوا کرتے ہیں. آپ سمجھ میں آیا, ہم کیوں کہتے ہیں علی وارث, ہم کیوں کہتے ہیں حضرت علی وارث, علی وارث, علی وارث. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں تو جنت کے وارث ہیں. اب کبھی بھی اس میں پریشان نہیں ہوتے, لوگ پریشان ہوتے ہیں اگر ہمارے امام پہ دور ہے, ہمارے 12 امام ہیں, کیوں نہیں کہتے ہمارے 12 پہ دور ہے. کہاں بھائی کہا مجھے کیوں نہیں کہتے, یہ بھی ہمارا ہی لفظ ہے, تو کیجیے گا ذمہ داری سے کرو, ہمارا لفظ ہے. بس فرق کیا ہے. اچھا بیٹے کو کیا کہتے ہیں, فارسی زبان میں جو لوگ جانتے ہو بیٹے کو کیا کہتے ہیں, خلف. ولد بھی کہتے ہیں, عربی زبان میں ولد کہتے ہیں. ویسے کیا کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے خلف ہیں, شادی کے کارڈ میں تو لکھا ہوا دیکھا ہوگا, خلف کہتے ہیں بیٹے کو. خلف کا مطلب کیا ہے, خلف کہتے ہیں پیچھے. آیت الکرسی میں بھی ہے بھائی, آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ اس کے پیچھے اللہ وہ بھی جانتا ہے, جو کچھ آگے ہے وہ بھی جانتا ہے. خلفہم, خلف کسے کہتے ہیں, پیچھے کو. بیٹے کو خلف اس لیے کہتے ہیں کہ باپ کے پیچھے آتا ہے. بیٹے کو خلف اس لیے کہا جاتا ہے کہ باپ کے پیچھے آتا ہے. کچھ بیٹے, اچھا خلف کا لفظ ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو, لیکن کچھ بیٹوں کو یہ کہا جاتا ہے بھائی بڑا ناخلف بیٹا ہے, یعنی اپنے باپ کے پیچھے پیچھے نہیں چلا, کسی اور راستے پہ نکل گیا, اسے کہتے ہیں ناخلف. باپ کے جو پیچھے چلے اسے کہتے ہیں خلف. بیٹے کو خلف اس لیے کہتے ہیں وہ باپ کے پیچھے آتا ہے. تو یعنی بیٹا باپ کا خلیفہ ہوتا ہے. بیٹا ہمیشہ باپ کا خلیفہ ہوتا ہے. تو جو باپ کے خلیفہ ہوں وہ الگ ہیں. ہمارے امام کا لقب ہے خلیفۃ اللہ فی الارض. خلیفۃ اللہ, اللہ کا خلیفہ. جنت کے
मालिक भी है, जन्नत को चलाने वाले भी है। तो तवज्जो रखिएगा भाई, मर्जी है आप किसी के घर में जाएंगे तो उससे इजाजत लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुदखिलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्लिमू और तस्तानिसू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालों, उस वक्त तक किसी के घर में नहीं आना जब तक इजाजत न ले लो या दस्तक न दे दो। तो जन्नत में जाने के लिए या तो दस्तक चाहिए या इजाजत चाहिए। जो लोग इजाजत देंगे उनकी इजाजत को ही शिफाअत कहा जाता है। आप जो नए लोग आए ना उसमें थोड़ी प्रेशर है, वो मिलेगा 12-14 15,000 का मिल जाएगा कि आने शुरू में 15,000 का लोग मिल जाएगा। हाँ भाई, दरवाजा खुल जाएगा। घर के 8 से 10 लोग होंगे, अंगूठे उसमें आ सकते हैं, यानी घर वाला हाथ रखेगा दरवाजा खुल जाएगा। घर वाला हाथ रखेगा दरवाजा खुल जाएगा, घर वाला हाथ रखेगा दरवाजा खुल जाएगा। अब मुझसे ना पूछो, जाके तारीख देखो, बिन्ते असद काबे में आई, हाथ रखो, दीवार खुल गया। आसान सी बात है। अब अगर बैल भी ना बजाएं तो वॉइस लॉक पे, अच्छा ये तो थोड़ा प्रेशर है तो वॉइस पे खुल जाता है, लेकिन वॉइस पे थोड़ा सा रिस्क है। अगर आवाज बैठी हुई है, कोई किस पढ़ने वाला है, वहाँ पढ़ने वाला है, तो आवाज तो बैठी आती है, तो वॉइस पहचानेगा नहीं, कोई वाली वॉइस पहचानेगा, या तो आवाज ऐसी पक्की हो बैठेगा। लेकिन मैच होती हो, लेकिन आवाज से अगर खुलेगा ना तो आवाज पहले रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आवाज पहले रिकॉर्ड करेंगे, आपकी रिकॉर्ड हुई आवाज पर वॉइस लॉक खुलेगा, वरना वॉइस लॉक भाई आसान सी बात है ना। मोबाइल में भी आप वॉइस लॉक लगा दें तो वॉइस लॉक अगर पहले अपनी आवाज रिकॉर्ड करेंगे फिर आप कहेंगे ओपन तो वो खुल जाएगा, लाइट में ओपन करेंगे लाइट खुल जाएगी, ऐसे खराब है ना स्मार्ट लॉक। तो भाई जन्नत में अगर वॉइस लॉक है कितना तो कैसे खुलेगा वही बता रहा हूँ। आवाज पहले रिकॉर्ड करवानी पड़ती है। मासूम से रसूलुल्लाह से हदीस है, शिया किताबों में नहीं, अहले सुन्नत किताबों में भी है। रसूल से पूछा कि जब कोई दरवाजे पे जन्नत की दस्तक देता है तो अंदर आवाज क्या आती है? रसूल ने फरमाया आवाज आती है अली 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 की आवाज अंदर आती है। तो इसका मतलब अगर कोई वॉइस से खोलना चाहे तो वहां जाकर अली अली करना पड़ेगा, दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन फिर ये मिसाल पूरी कर दूं, लेकिन कभी वॉइस रिकॉर्ड भी तो करवानी पड़ेगी, तभी तो आपकी आवाज पे खुलेगा। जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे ही पहली बार है, वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं करवाई तो खुलेगा कैसे आपकी आवाज पे? तो जुमला सुन लो, इसीलिए मजलिस अदा रखी गई है, यहाँ पर नारे हैदरी रखा गया ताकि अली की आवाज आ जाए, वहां पे रिकॉर्ड हो जाए। और परेशान न हुआ करे अली के नाम के नारों में, तेरे दादा पर दादा का नारा थोड़ी है, आपके मौला का नारा है। हर मुश्किल में जब कहते हो याद की मदद, याद की मदद, याद की मदद, याद की मदद भी परेशानी की बात है। फिर मैं हदीस पढ़ूँ, मैंने किसी जगह पढ़ी, फिर वो हदीस पढ़ के और इजाजत आपको रसूल का हदीस है, शेख सुकूत ने इस हदीस को लिखा है। इस हदीस को लामा किसी ने अल्लाह को लिखा है, हमारी किसी ने भी हदीस मिल जाएगी आपको। अक्सर हमारी कोटों में या आपको हदीस मिल जाएगी, कोटों में अहादीस में भी हदीस मिल जाएगी। हत्ता कि आप इसको जो किताबें नहीं रखते, जिनके पास किताबें नहीं है, वो अगर चाहे डिजिटल लाइब्रेरी ईरान से डाउनलोड करें, इराक से डाउनलोड करें, उसमें हदीस ढूंढना चाहे उसमें भी मिल जाएगी। हदीस क्या है आपको सुना? रसूलुल्लाह ने फरमाया जब कहीं दो लोग मिलकर अली का जिक्र करते हैं, जब कहीं दो लोग मिलकर बैठकर अली का जिक्र करते हैं, शैतान के चेहरे का गोश्त झड़ने लगता है।
کہیں کوئی دو لوگ مل کر ذکر علی کرتے ہیں، شیطان ابلیس کے چہرے کا گول جھڑنے لگتا ہے. اچھا مجھ سے نہ سنے، آپ کی والدہ نے آپ کو سنایا ہوگا، کس نے سنایا بیٹا یا علی کہنے سے شیطان دور بھاگتا ہے. ماں کی بات تو سنیے نا، بچپن میں کہتے بیٹا شیطان دور بھاگتا ہے، یا علی مدد کہا کرو، درود پڑھا کرو، ہے نا. تو وہی حدیث سنا رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی دو لوگ مل کر علی کا ذکر کرتے ہیں، ابلیس کے چہرے کا گول جھڑنے لگتا ہے، ابلیس کے بدن میں زخم بڑھنے لگتے ہیں اور ابلیس وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. ابلیس وہاں سے بھاگ جاتا ہے زخمیوں کے. حدیث سن لی. اب میرا جملہ سن لو، جب یہ دو لوگ ملتے ہوئے یا علی مدد کہتے ہیں نا، اس کو سلام نہ بھی سمجھو، یہ سمجھو شیطان کو زخمی کر رہے ہیں. اب علی کے ذکر پر کسی کو چلتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھنا، سمجھ جانا ابلیس ہے. تو سلام بھی کریں. سلام میں پڑھوں، سلام اللہ کا نام ہے، رحمت للعالمین کا نام ہے. اور سلام پورا کیا کریں یہ بھی بتا چکا ہوں. یہ سلام السلام علیکم، السلام علیکم، یہ سب نہیں ہے. سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر سلام بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو. اب کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا سلام سے مراد، سلام میں سلام اللہ کا نام ہے، رحمت محمد کا نام ہے، برکت نبی کا نام ہے. جملہ سن لیجیے، سلام اسی تک پہنچتا ہے جو اللہ رسول اور علی کو شامل کر کے کرے. بھائی سلام نہیں ہوا، گویا چھپا ہوا کلمہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کربلا نہیں گئے؟ لگتا ہے کربلا جانے کا بہت یاد آتی ہے کربلا کی. مولا ہم کہاں سے لائیں 2.5 لاکھ روپے کربلا جانے کے لیے؟ میرا خیال آتا ہے نا 100 سال میں 2 بار جا رہے ہیں، ہم کو زندگی میں آج تک کربلا نہیں. دل میں خیال آتا ہے تو غریبوں کا نہیں ہے حسین. کوئی اٹھ کے گئے قبلہ اتنی بڑی آپ نے تبدیل کر دی، امام حسین کا ذکر کیا. کچھ لوگ کے ساتھ میں 2 بار جاتے ہیں، 3 بار جاتے ہیں، ہر 2 مہینے بعد جاتے ہیں. میں تو آج تک زندگی میں گیا نہیں، معلوم ہے غریب کی بنایا اس کو میرا قصور کیا. آج تک کربلا نہیں ہے. جملہ سن لو، حسین خود غریب ہے، اس لیے سب سے زیادہ خیال غریب ہو رہا ہے. میرا جملہ سننا جو کربلا نہیں گیا، امام نے فرمایا کوشش کیا کرو روز کربلا جایا کرو. روز نہ جا سکو شب جمعہ جایا کرو، شب جمعہ نہ جا سکو مہینے میں 1 بار جاؤ، مہینے میں 1 بار نہ جا سکو سال میں 1 بار جاؤ. اللہ تعالیٰ میرے پاس زیادہ زبان نہیں ہے، نہ میں روز جا سکتا ہوں، نہ ہفتے میں جا سکتا ہوں، نہ مہینے میں جا سکتا ہوں، سال میں. انہوں نے فرمایا کسی بلند جگہ پر کھلی چھت پر چلا جا، وہاں جا کے کربلا کا رخ کر کے کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. گویا وہ سلام کربلا میں قبول ہوا. مجھے کربلا کی زیارت کا ثواب مل جائے گا. کبھی دل میں تحریہ تو کرو، کبھی چھت پہ جا کے امام حسین کربلا کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز کو پڑھو بولا. کبھی دل سے کہو تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کس نے تمہیں روکا ہے؟ روز زیارت کرو. حسین خواب میں آ کے تمہیں اپنا روزانہ دکھائے تو کیوں؟ حسین کو معلوم ہے کہ وہی تمہیں چاہنے والے بھی وہی ہے. یہ گھر کا نام آئلہ مرزا نائنی سینکڑوں برس پہلے گائے. اور عجیب 10 محرم کو کے ابھی محرم کو جب اس کی واقعہ سنتے رہی. آپ کو نہیں معلوم کون بڑے لوگوں میں کون کس حالت میں حسین سے کیا فکر کرتا ہے. کبھی قیاس نہ کیا کرو حسین کا دوسرا چاہنے والا میں ہوں. کبھی یہ نہ سوچا کرو اہل بیت کی شاید سب سے زیادہ محبت میرے دل میں. تمہیں نہیں پتا کون اہل بیت کی
कर सकते हैं, सुन लीजिएगा, एरिया में इजाफा होगा और ये बातें बड़े उलमा ने पढ़ा दिए ऊपर पर, किताबों में लिखा दिए, तारीखी से होला भी नहीं मिलता है, उलमा भी हमारा नहीं मिलता है। बड़ी कुमारी का अभी आता तो लोग क्या करते थे, नहीं कर दीजिएगा तो शायद मैं बात आपको बता सकूँ। जब वो आते थे तो सभी मौसम की लोग क्या करते थे, करबला के रास्ते में पानी का रस्ता करते थे, तो पट्टी वाली जमीन थी, जब वो आते थे तो उनको पैरों के कीचड़ लग जाती थी। शाहे ईरान ने नए कानून में घुमाए थे। आज भी इमाम हुसैन और हमारे पास के लोगों में जो कानून है ना, वो ईरान के कानून है, ईरान के तरफ से वो हदिया होता है। उस जमाने में शाहे ईरान में घुमाए थे कानून। अब जब वो आए हज़रत और वो ज़्यादा के लिए पहुंचा तो उसने देखा उसको कीमती कालीन को उसने अपनी पहली बार में लगवाए थे, सब कीचड़ में रखकर हो गया। उसने कहा कि मैंने जो कीमती कालीन लगवाए थे, ये लोग आए, इनके पैरों की मट्टी से सारा कालीन खराब हुआ। अगले साल 10 मुहर्रम को एक कालीन उठवा देगा, ये कीमती कालीन हज़ारों के पैरों की मिट्टी से खराब हो गया। कह के चला गया। अगले साल का मुहर्रम आया, 9 मुहर्रम को जितने हुसैन के रोजे के खुदाम थे उनके जवाब में हुसैन आए, कहा शाहे ईरान से कहना अपने कालीन उठवा ले, हमें उसके कालीन से ज्यादा अपने हज़ारों के पैरों की मट्टी अजीज है। खुदामों ने जाके सारे कालीन उठाए और शाहे ईरान को भिजवा दिए। कहा हुसैन ने कहा हज़ारों के पैरों की मट्टी अजीज है। इतना सुना सारे कालीन ने कहा आया सर के बल हुसैन के रोजे में, कहा मौला मुझे माफ कर दे, आज के बाद हज़ारों के पैरों की मट्टी अपने सर पे लगाऊंगा। हुसैन की मोहब्बत सुन ली अपने हज़ारों से। दूसरी रिवायत सुन लो, उसी जमाने का वाक़या है कि एक जब बनी तवारीख का काफिला आया तो एक मनहूस हाल शख्स, ऐसा शख्स जो दीवाना मालूम हो गया, दूर से नंगे पाँव हुसैन के रोज़े में दाखिल हुआ। और जब हुसैन के रोज़े में दाखिल हुआ, उसके एक हाथ में रोटी थी, एक हाथ में प्याज थी, बरहना आया था। अब चूंकि पाबंदी नहीं थी तो कीचड़ में लथपथ, मट्टी में लथपथ, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, न जाने कितनी दूर से आ रहा था। वो आया और आने के बाद मिर्जा नाइनी आयतुल्लाह मिर्जा नाइनी उनका बैठे हुए, उसने क्या किया, अचानक अपने हाथ में जो प्याज और रोटी खा रहा था उसके टुकड़े इमाम हुसैन की जमीन पे फेंक दिए। बची हुई प्याज और उसका रोटी का टुकड़ा इमाम हुसैन की जमीन पे फेंक दिया। लोग उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े, इससे पहले कि पकड़ने के लिए आगे बढ़ते उसने अपना दायां पाँव उठाया और हुसैन की जमीन पे रख दिया। कयामत हो गई, लोगों ने उसे खींचा, उसे मारने लगे, इससे पहले मारते। मिर्जा नाइनी आयतुल्लाह मिर्जा नाइनी आगे बढ़ेगा, इसको मारो नहीं, मुझे इससे बात करने को दीवाना मालूम होता, इसको मारो नहीं। उसको पिटाया, उसको पानी पिलाया, लोगों ने इतनी देर में उसके कपड़े फाड़ दिए थे। आयतुल्लाह मिर्जा नाइनी ने कहा तू क्यों आया? कब मैं मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए आया, कब मुझे तो मालूम है हुसैन के रोज़े का मालूम है, कब फिर तूने इसमें रोटी और प्याज क्यों फेंकी? कब मैंने नहीं फेंकी, मैं तो भूखा बहुत दूर से आ रहा था, जब आया तो देखा दही में हुसैन है। हुसैन ने रो के कहा अरे बहुत दूर से आया भूखा। मैंने कहा मौला, मेरे मौला रो के कहते मैं भी 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा। मैंने अपना खाना हुसैन को दे दिया। कयामत का दिन हुआ। उसके बाद मिर्जा नाइनी ने पूछा तुम्हें हुसैन के रोज़े पे दही में पाँव क्यों रखे? मैं पाँव नहीं रखता, लेकिन मौला ने कहा तू बड़ी दूर से आ रहा है, तेरे पैरों में कांटे चुभ गए, आ मेरे ज़ाहिर हुसैन, तेरे पैरों से कांटे। एक बार रो के कहता है मिर्जा नाइनी, हाय हुसैन, ज़ाहिरों का इतना ख्याल, वो करबला 1910 ज़ख्मों में करबला की मट्टी।
واسطے محمد علی محمد کا مردود کی محمد اللہ کی درجات کو بلند فرما انہیں دوائے مسلم کو بلند درجہ عطا فرما پروردگار ان کی زندہ گناہانی کبیر و کبیر و معاف فرما بارے الہا ان کی تمامی لائن کو ختم کنیر عطا فرما بارے الہا جب امام بخاری کے مکتب میں اربعین و حدیث کے مرحومین کو بلند کیا جائے ہم سب کو بلند کیا جائے تو تمام مرحومین کو ہمارے ساتھ امام زمانہ کے لشکر میں انتظام منتصر فرما دیں ہمیں اپنے مرحومین کی زیارت سے تیار ہونے کا بھی مارا رہے ہم سب کو تمام لوگوں کی دعا امام زمانہ کے لوگوں سے تعلیم فرمائے ہمیں ان کے رسالہ و آن کو سماعت فرمائے جہاں جہاں سے محمد علی محمد ہے مومین ہے اس کی جان ہماری گزر کو حضور کی عبادت فرمائے آپ اپنے مومین کو اتنا ہو اس کے بعد حضور سے بڑھیا فرمائے ہمارے علاوہ واسطہ ہے محمد علی محمد کا ہمیں کوئی بند نہیں سنائے اور بولیں گے ہم سب کو محمد علی محمد کو متوجہ رکھیں اور قیامت میں جو دیوار وہ ہم کی سائن رسول فرمائے ایک تو ہے کہ کچھ